الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انؤمن لک واتبعك الارذلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا ہم ایمان لے آئیں۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 111 پارہ نمبر 19، ترجمہ: بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور نہیں میں مانگتا تم سے تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں، میری اجرت مگر تمام جہانوں کے پالنے والے پر۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی ایک قوم کا جملہ بیان ہوا ہے، جو کہ اللہ پاک نے یہ جملہ اپنے پیارے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے، جو کہ قوم نوح نے بولا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں آپ پر، اور پیروی کی آپ کی رذیلوں نے، یعنی کہ جو قوم نوح ہے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں، جب کہ آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی پیروی کرنے والے رذیل لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قوم نوح کی نظر میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ ان کی نظر میں رذیل لوگ تھے، یعنی کہ کم تر لوگ تھے، وہ عظیم لوگ ان کی نظر میں نہ تھے۔ اور ان قوم نوح کے جو کافر تھے ان لوگوں کا شاید دل میں خیال ہو کہ اگر قوم کے عظیم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتے تو ہم بھی حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتے، حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کرتے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ایک آدمی کی سوچ کے مطابق عظیم انسان ہے وہ دوسرے آدمی کی سوچ کے مطابق بھی عظیم انسان ہو۔ ایک ہی انسان کسی آدمی کی سوچ کے مطابق عظیم ہوتا ہے، اور وہی انسان کسی دوسرے
انسان کی سوچ کے مطابق وہ رذیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ عظیم لوگ کون ہیں تو مجھ جیسا آدمی تو کہے گا کہ عظیم لوگ اہل حق علماء کرام ہیں، اللہ کے مقرب بندے، ولی کامل عظیم لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ کہیں گے کہ عظیم لوگ فلموں کے ہیرو ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں فلموں کے جو ہیرو ہیں ان کی محبت رچ بس گئی ہے۔ اور ہمیں اپنے مقدر کے اوپر فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر علماء کرام کی محبت کو ڈالا، اپنے ولیوں کی محبت کو ڈالا، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل حق علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے نازیبا کلمات کہتے ہیں، جبکہ عالم کی شان تو یہ ہے کہ عالم انبیاء کرام کی میراث کے وارث ہیں۔ جو عالم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، اور ولی کے درجے تک تو کسی کا وہم و گمان بھی آج کے دور میں نہیں جا سکتا۔ اور ہم فلمی ہیرو کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک تو گناہ کرتا ہے اور دوسرا وہ گناہ کی تشہیر کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو، غیر مسلم ہو۔ تمہیں فلمی ہیرو کی محبت مبارک، اور ہمیں علماء کرام کی، اللہ کے ولیوں کی، مقرب بندوں کی محبت مبارک۔ قیامت کے دن یہ معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے فلموں کے ہیرو تمہیں کیا دلواتے ہیں اور ہمارے علماء کرام، اللہ کے ولی کامل ہمیں کیا دلواتے ہیں۔ یہ تو حشر کے دن ہوگا معلوم تجھے کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ بالکل اسی طرح قوم نوح نے کہا، جو قوم کے حقیقت میں رذیل لوگ تھے ان کو عظیم لوگ سمجھ لیا۔ شاید قوم نوح نے روپے پیسے کی وجہ سے، امیری کی وجہ سے، اچھے کپڑوں کی وجہ سے، اچھے جوتوں کی وجہ سے، اچھے گھر کی وجہ سے، روزگار اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کو عظیم لوگ سمجھ لیا ہو، جو حقیقت میں رذیل ہیں، اور ان لوگوں کو ذلیل رذیل لوگ سمجھ لیا ہو جو حقیقت میں عظیم لوگ ہیں۔ شاید اس وجہ سے کہ ان کے لباس اتنے اعلیٰ نہ ہوں دنیاوی لحاظ سے، ان کے جوتے اتنے اعلیٰ نہ ہوں، ان کے گھر اتنے اعلیٰ نہ ہوں، ان کے روزگار اتنے اعلیٰ نہ ہوں، اس بنا پر شاید ان کو قوم نوح نے رذیل لوگ سمجھ لیا ہو۔ کوئی کتنا بھی امیر ہو، اگر وہ ایمان والا نہیں تو حقیقت میں وہ سب سے غریب انسان ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے اگرچہ اس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے تو وہ اس کائنات کا امیر ترین انسان ہے۔ ایمان کی قیمت تو کل بروز قیامت معلوم ہوگی، جب دنیا میں 1 روپے پیسے کے لحاظ سے غریب رہنے والا انسان ایمان کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا،
اور دنیا کا امیر ترین انسان روپے پیسے کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے وہ دوزخ کے اندر چلا جائے گا اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ حقیقت میں امیر ہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ حقیقت میں غریب ہے۔ ہر نبی کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیار ہوتا ہے، ہر نبی کو اپنے صحابہ سے پیار ہوتا ہے، اور اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے جب کہ وہ اس کے نبی یا رسول پر پہلے پہل ایمان لے کر آئے ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے۔ یہ تو حشر کے دن معلوم ہو جائے گا تجھے جب اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی شفاعت کے صدقے سے اس کی امت کے، نبی کی امت کے نہ جانے کتنے اربوں خربوں، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اربوں خربوں انسانوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو پھر اس وقت تو جان جائے گا کہ حقیقت میں عظیم انسان کون تھے۔ پھر تو پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میں علماء کرام کی عزت و تعظیم کرتا، ان سے دوستی کرتا، ان کو اچھا جانتا اور اللہ کے ولیوں کو، مقرب بندوں کو اعلیٰ جانتا، اور آج میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتے اور میں بھی جنت کے اندر چلا جاتا۔ اللہ نے غریب انسان کو یہ شان بخشی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری محبوب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی لوگ شروع میں اللہ کے نبی یا رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، وہ دنیاوی روپے پیسے کے حساب سے غریب انسان تھے، وہ کوئی سردار یا بہت امیر لوگ نہ تھے۔ یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کو یہ شان بخشی ہے۔ اس سے بڑھ کر امیر کون ہے؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، جس کے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی ہو کہ وہ ہدایت پر رہے گا، اس کو ایمان نصیب ہوگا اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا، اگرچہ اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اور اس سے بڑھ کر غریب شخص کون ہے؟ جس کے مقدر میں ہدایت ہی نہ ہو، جس کے مقدر میں ایمان نہ ہو اور وہ کفر کے اوپر ہی مر جائے، اگرچہ اس کے پاس دنیاوی مال و دولت بہت زیادہ ہو۔ لوگوں کا ایک اصول سمجھ لیں یا کچھ اور لوگ کسی سے منسلک ہونے سے پہلے، کسی سے جڑنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی نظر میں جو پہلے سے منسلک لوگ ہیں وہ عظیم ہوں تو وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اگر ان کی نظر میں وہ عظیم لوگ نہ ہوں تو وہ اس شخص کے ساتھ نہیں ملتے۔ میں اس کو بزنس کے حوالے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی کمپنی ہو اور اس کمپنی کے اندر انویسٹر بہت امیر لوگ ہوں اور وہ اچھا خاصا منافع کما رہے ہوں، کمپنی گرو کر رہی ہو، تو نیا آنے والا شخص اس کمپنی کے اندر جلدی سے انویسٹ کر دے گا، کیونکہ اس نے پہلے سے موجود لوگوں کو عظیم لوگ سمجھا۔ اور جبکہ دوسری طرف کوئی ایسی کمپنی ہو جس کے اندر انویسٹ کرنے والے لوگ اتنے امیر نہ ہوں، تھوڑا تھوڑا پیسہ انویسٹ کر رہے ہوں اور وہ غریب ہوں، ان کو منافع بھی اتنا نہ مل رہا ہو، تو نیا آنے والا شخص اس کے اندر اپنی رقم انویسٹ نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح
قوم نوح کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے صحابہ کرام کو بظاہر دیکھا کہ یہ غریب لوگ ہیں اور ان کے پیشے اعلیٰ نہیں ہیں اور انہوں نے رذیل سمجھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لے آئے، اور اگر انہوں نے صرف دنیا کی آنکھ سے دیکھا، اگر یہ دل کی آنکھ سے دیکھتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، یہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ اگر وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتے اور وہ بھی جنتیوں میں سے ہو جاتے۔ ایمان لانا کوئی عام یا معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اس میں بظاہر ایسا لالچ نہیں ہوتا کہ بندہ دوڑ کر چلا جائے، جو دل سے آخرت کے حوالے سے ایمان کو دیکھتا ہے وہی ایمان کو قبول کرتا ہے، اور جو دنیاوی غرض و غایت سے ایمان کو دیکھتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے، وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتنے امیر ترین انسان ہیں، وہ ہم سے پوچھو، اگر کوئی دنیا کا انسان ان کی تاریخ کو سمجھے تو پڑھے تو وہ کہے گا کہ یہ تو ایک غریب سے آدمی تھے، مگر ہم سے پوچھو کہ وہ کتنے امیر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ شان بخشی ہے کہ وہ جنت کے اندر اللہ کے محبوب رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے، اس حال میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہوگی اور وہ آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ اس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما ہوں گے، اور یہ دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں یہ اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ کے اندر جائیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم حقیقت میں ان لوگوں کو پہچان سکیں کہ جو واقعی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، عظیم لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے دھوکے سے ہمیں بچائے جو اللہ کی بارگاہ میں رذیل لوگ ہیں، بظاہر وہ دنیا میں امیر ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔